میں امید کرنا کہ میرے سارے سجن بیلی بالکل ٹھیک ٹھاک تے خوش باش ہو سونا سے تو آپ کو جی میں جو پتہ ہے کہ ایسا لائف ایک سلسلہ شروع کیتا ہوئے کہیں نہ کہیں شخصیت تے گال مہاڑ کرن دا تا متواتر ساں ڈیلی دا تھوڑا میزبان عبدالرزاق زاہد تاری خدمت دے وچ حاضر تھی دے اتے گال مہاڑ تو سجنے نال گال ہی کرے دے اے دوستو سب تو پہلے سریکی جھوک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرے سو اتے گھنٹی دا بٹن لازمی دبے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو اتے کمنٹس لازمی دے بنے جو سارا سلسلہ تو آپ کو کیویں لگتا پے تے تہاڈی این سلسلے دے بارے کیا رائے ہے سگوں تھوڑے کمنٹس دا انتظار راسی جس ڈو آج گال کرنے ہیں مظفر گڑھ کے ایک عظیم شخصیات سیاست کے حوالے نال غریب پرور غریب گھرانے دا سیاستدان جڑا غریبیں دے دکھ درد دی تکلیف کو محسوس کریں دے اتے جائیں سادے این وسیب کو او سیاستدان پرانے سیاستدان جڑا گھر بہ کے ووٹ گھندے ہیں تے انہیں کو باہروں نکلن دا وال سکھائے وہ آکھے کہ سیاستدان دا کام غریبیں دے غمیں خوشیاں دے وچ شامل تھیون بھی ہوندے تاں گال اساں کرنے ودے ہیں شہزاد خان دی کتاب سرزمین مظفر گڑھ دی اور سرزمین مظفر گڑھ دے وچ شہزاد خان لکھ دن کہ جمشید دستی 15 فروری 1978 کو سلطان احمد خان دستی کے گھر پیدا ہوئے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ کیمپرین سکول مظفر گڑھ سے حاصل کیا جمشید دستی نے عملی زندگی دا بلکہ انہیں سریکی دے وچ لکھے اردو لکھے تے اساں گال بھی اردو کرے سوں کہ عملی زندگی کا آغاز بطور صحافت کیا ہفت روزہ شامانی کے ایڈیٹر رہے اپنے قلم سے بڑے بڑے بدعنوان افراد کو بے نقاب کیا سیاست میں دلچسپی لیتے تھے اس لیے 2000 کے بلدیاتی الیکشن میں نواب گروپ کی طرف سے ضلعی کونسلر منتخب ہوئے 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں ضلع مظفر گڑھ کے شہر کے محلہ خورشید آباد کے حلقے سے یونین ناظم منتخب ہوئے اور مقامی سطح پر جتوئی گروپ کا حصہ بن گئے اسی دوران جتوئی گروپ کے سربراہ سردار عبدالقیوم خان جتوئی ضلع ناظم منتخب ہوئے کیونکہ سردار عبدالقیوم خان جتوئی کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا
اس لیے اس وقت کی پنجاب حکومت نے سردار عبدالقیوم خان جتوئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کیں۔ جمشید دستی ضلع ناظم سردار عبدالقیوم خان جتوئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ قید و بند کی مصیبتیں بھی ان کے رستے سے آتی رہیں۔ یہیں سے جمشید دستی کو قومی سیاست میں ایک دبنگ انٹری کرنے کا موقع ملا۔ 2008 کے ہنگامہ خیز الیکشن میں سردار عبدالقیوم خان جتوئی ضلعی ناظم کی سفارش پر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 178 سے پیپل پارٹی کی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عام انتخابات میں NA 178 مظفر گڑھ سے پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2008 میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا۔ عوامی انداز اختیار کرنے پر جلد ہی پورے ملک میں مقبول ہو گئے۔ 2010 میں انہوں نے جعلی ڈگری رکھنے کے الزام میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ حلقہ NA 178 سے 2010 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2012 میں انہوں نے پیپل پارٹی چھوڑ دی۔ اپریل 2013 میں دستی کو 2008 کے انتخابات کے دوران جعلی گریجویشن ڈگری پیش کرنے پر 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالتی فیصلے کے بعد انہیں کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ 10 اپریل 2013 کو لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے دستی کی اپیل پر سماعت کی اور ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ لہذا ان کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وہ 2013 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں آزاد امیدوار کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے۔ سناوا کے حلقہ قومی حلقے سے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کے والد ملک نور ربانی کھر اور مظفر گڑھ شہر والے حلقے میں سے انہوں نے مسلم لیگ نون کے سردار آباد ڈوگر اور پیپل پارٹی کے نوابزادہ افتخار کو شکست سے دوچار کیا۔ بعد میں انہوں نے سناوا کی قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی۔ وہ ضمنی انتخابات میں اپنے غیر سیاسی بھائی جاوید دستی کو میدان میں اتارا تھا۔ ان کے بھائی ضمنی انتخابات میں یہ سیٹ ہار گئے تھے اور بہت سے قریبی سیاسی ساتھی ان سے ناراض ہو گئے۔ حالیہ برسوں میں جمشید دستی مظفر گڑھ کا تعارف بن چکے ہیں اور مظفر گڑھ کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں
کہ انہوں نے جمشید دستی جیسے عام آدمی اور مزدور رہنما کو منتخب کر کے اپنی نمائندگی کے لیے اسمبلی میں بھیجا ہے، اور جمشید دستی بڑی حد تک عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے وسیب کی عوام کے لیے ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں فری بس سروس شروع کی تھی۔ جمشید دستی سریکی وسیب اور جنوبی پنجاب کی عوام کی توانا آواز بنے، اور اس وقت بھی آواز بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 10 سالوں 2008 سے 2018 کے دوران اسمبلی کے فلور اور میڈیا پر وسیب کے مظلوم عوام کا مقدمہ بڑی جرات اور دلیری اور بے باکی سے لڑا ہے۔ خاص کر اپوزیشن میں رہ کر انہوں نے حکمران جماعت کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں 2018 میں پابند سلاسل ہونا پڑا۔ قید و بند کی صوبتیں بھی جمشید دستی کو وسیب کے حقوق کی خاطر آواز بلند کرنے سے نہ روک سکیں۔ انہوں نے ہر فورم پر وسیب کی ترقی کی خاطر آواز اٹھائی۔ وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ مظلوموں اور مزدوروں کی حمایت کے لیے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ 2016 میں انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی، مگر 2018 کے انتخابات میں ان کی جماعت کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ جمشید دستی خود بھی اپنی قومی اسمبلی کے کئی حلقوں سے الیکشن ہار گئے ہیں، اور اس وقت قومی اسمبلی کی سیٹ سے دور ہیں۔ تو دوستو، جڑے دوست سریکی جھوک ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو وہ لازمی سبسکرائب کرے سو، گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبے سو، شیئر کرے سو پروگرام کو، اور کومنٹس لازمی دے سو۔ تھوڑے کومنٹس دا انتظار رہا سی۔ تو جیویں جو مضمون دے وچ سرزمین مظفر گڑھ شہزاد خان لکھا کہ جمشید دستی پہلے پیپل پارٹی دے وچ آئے تو انہیں بہت جلدی پیپل پارٹی کو چھوڑ دیتا۔ پیپل پارٹی دے وچ انہیں وزیر بھی انہوں کو بنایا۔ ان دے بعد انہیں جڑا الیکشن لڑیا مظفر گڑھ تے سناواں دے حلقے، اور سناواں دی سیٹ بہت یادگار سیٹ ہے، جو ان دا ریکارڈ ہے کہ کافی 30 سالاں تو وہ سیٹ ملک نور ربانی کھار صاحب دے کول آندی پئی ہے، اور حالی تک بھی جدہ انہیں الیکشن لڑیا تو انہیں جڑے ویلے 2 سیٹیں جو 1 سیٹ رکھنی ہے تو انہیں 1 سیٹ مظفر گڑھ والی رکھ کی تھی تے سناویں والی چھوڑ دی تھی، جبکہ چاہیے تو یہ ہے کہ مظفر گڑھ والی سیٹ چھوڑ دے نہ تو سناویں والی رکھنا، کیونکہ مظفر گڑھ والی سیٹ اندر گھر دی سیٹ ہے، اندر اتنے وہ اپنے کو قریبی ساتھی کو لڑا کریں تو بلا بھی جتوا سکتے ہیں۔ یہ انہیں کو مسٹیک تھی۔ اچھا، دوسری گل یہ ہے کہ ول جڑے ویلے
ضمنی انتخاب تھیا تو انہیں اپنے کئی دوست کو لڑاون دی بجائے، حالانکہ انہوں دے نال ڈاکٹر اشرف انہوں دے نال ہے، اقبال پتافی انہوں دے نال ہے، بے بھی کافی سارے دوست ہیں جنہیں انہیں کو نظر انداز کر کے رہیں تے اپنے بھرا جاوید دستی کو بھنایا۔ جاوید دستی ایک غیر سیاسی بندہ ہے، انہاں سیاست نال دور دور دا کوئی تعلق بھی کہنا آئی، اڈوں عوام دی کچھ نفرت بھی سنامے والے حلقے تے آئی کہ دو سیٹاں جو جتن بھی ساری سیٹ کو انہیں چھوڑ دیتا، مظفر گڑھ کو نہ چھوڑیا، تا انہیں جیڑی چاہت دے نال، جیڑی سکھ دے نال انہیں جمشید دستی کو ووٹ دیتے یا جتوایا، ول او ووٹ انہیں نہ پاتے۔ خیر ان دے باوجود اگر ہو سکتے اپنے بھرا کو نہ اٹھاویں نہ جتویں نال۔ اچھا، والوں دے بعد انہیں اپنی پارٹی بنائی، عوامی راج پارٹی بنائی۔ اپنی پارٹی بناون دے باوجود انہیں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں کٹی۔ جی دوستو، یہ تذکرہ ہی میں کریں دے رہا سوں، سارے پروگرام دا ٹائم ختم تھنا پہ، سرکی جھوک ٹی وی کو دے رہا سو تے سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، تو کومنٹس لازمی لکھ سو، تارے کومنٹس دا ہمیشہ انتظار رہا سی، جو یہ سارا چینل، یہ سارا سلسلہ تو کیویں لگدا پے، کیویں لگے، ان کومنٹس دے انتظار وچ رہا سوں۔ ہن این وقت اپنے میزبان عبدالرزاق زید کو سو اجازتاں، زندگی رہی تو ول کل آون والے پروگرام وچ ول تہاڈا سارا سانگا تھی سی، ول گپ شپ لے سوں، اللہ سونے دے حوالے۔